یہ ایک مہینہ پریکٹیکل کا ہے، پریکٹیکل، اسپرچولی، فزیکلی، فائنینشلی، مورلی، ہر اعتبار سے پریکٹیکل. اس کا امپیکٹ ہم خود دیکھیں گے. یقین کرو، کسی کو بولنا نہیں پڑے گا، خود دیکھیں گے میرے اندر چینجز آ رہا ہے. میرا جو اسپرچول ہے اب اس کا امپیکٹ فزیکل پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ اندر سے جب دل صاف ہوتا ہے نا، اندر سے جب دماغ صاف ہوتا ہے نا، تو اس کا ریفلیکشن جسم پہ پڑتا ہے، اور جس کے اندر سے گندا ہوتا ہے اس کا بھی امپیکٹ باہر پڑتا ہے. اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع. ہمارے اچھے اسپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین، توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ ہم سب تمام مومنوں کو اس ماہ مبارک کے مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایک پیغام، ایک خوشخبری یہ مہینہ لے کر آیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا باقی رہے گی رمضان کا مہینہ آتا رہے گا. قیامت تک، جب تک مطلب دنیا ایگزسٹ رہے گی، یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اپنے وقت پر، جائے گا اپنے وقت پر. یوں کہہ لو کہ چاند سے شروع ہو کر چاند پر ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ تو آئے گا قیامت تک، ہم نے تو قیامت تک رہنا نہیں. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کو استعمال کر لیں. ہر انسان اس مہینے کے موٹیوز کو سمجھ جائے. یہ مہینہ جو پیغام لے کر آیا ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تم خدا کے اور نزدیک ہو جاؤ. سب سے نمبر 1 پہ ہے پیغام جو رمضان لے کر آیا کہ تم خدا کے اور نزدیک ہو جاؤ. دوسرا پیغام لے کر آیا ہے کہ اپنے اندر بھائی چارہ کو بڑھا دو. جو ایک ریلیشن ہوتا ہے، چاہے وہ فرینڈشپ کے لیول پہ، چاہے وہ فیملی کے لیول پہ، چاہے وہ گھریلو لیول پہ، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، اپنے اندر جو ہمبلنس ہے، بی اے ہمبل پرسن، بی اے سافٹ اسپوکن پرسن، بی اے لینین پرسن، بی اے ڈاؤن ٹو ارتھ کائنڈ آف پرسن. یہ پیغام رمضان لے کر آیا ہے. ہمیں اور آپ کو نرم مزاج سکھانے کے لیے آیا ہے. ہمیں اور آپ کو بھائی چارہ بانٹنے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو درار بنا ہوا ہے اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر اسپرچول اسٹرینتھ دینے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر جو گناہ کی ایک عادت پڑ گئی ہے اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر نیکی کے جذبات کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کا جو جسم 6 فٹ کا جو ایک دھڑ اوپر والے نے دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے آنکھ کا جو استعمال ہے، زبان کا جو استعمال ہے، دماغ کے سوچنے کا جو استعمال ہے، ہاتھ کے پکڑنے کے اعتبار سے جو استعمال ہے، پیر کے بڑھنے کے استعمال، ہر پورشن آف دی باڈی کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، یہ سکھانے کے لیے رمضان آیا ہے. majority of the people, I'm talking about majority of the people، رمضان کو
सिर्फ भूखा और प्यासा रहने से समझते हैं. They only understand nil by mouth, don't eat, don't drink, don't consume anything is Ramzan. This is totally wrong. This is only part of Ramzan, part of रोजा, कि भूखा रहना प्यासा रहना. बाकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एम्पावर करना, रूहानी कुव्वत जिसको कहते हैं, ये असल है. भूखा प्यासा तो वैसे भी हम कितने लंच अगर 12 बजे कहीं 3 बजे जाके करते, कहीं तो करते भी नहीं है, इतने बिजी. तो इससे तो रमजान का रोजा तो नहीं साबित हो जाता. तो भूखा प्यासा रहना इज पार्ट ऑफ रोजा. लेकिन असल है कि हमारा इनर को जो है, हार्ट को, जिसको सोल, जिसको रूह कहते हैं, वो हमारा जाग जाए, उसको हम स्ट्रेंथन दे दे. ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोजा. इसलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज है, तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज था. लअल्लकुम तत्तकून, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून. तुम मुत्तकी बनो, तुम परहेजगार बनो, तुम नमाज में और जान लेकर आ जाओ. कोई भी इबादत करो उसके अंदर जान आ जाए. कोई भी इबादत जो होती है ना, उसके 2 भाग होते हैं. कोई भी इबादत आप ले ले, कोई एनी इबादत, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे देखने में नजर आए चाहे नहीं, उसके 2 भाग है. एक है फिजिकल, एक है स्पिरिचुअल. फिजिकल कहते जो देखने में नजर आता है, जैसे इंसान नमाज पढ़ता है ना, तो जब नमाज पढ़ता है देखने में नजर आता है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, दुआ मांग रहा है, सलाम फेर रहा है, कयाम में खड़ा है, तशहुद में बैठा है, तो ये सब नजर, ये है फिजिकल पार्ट ऑफ नमाज. एक है स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ नमाज, कि वो नमाज में इतनी कुव्वत हो, इतना स्ट्रेंथ हो कि वो अल्लाह से नजदीक लेकर जाए तुम्हें, और सवाब कमाने का जरिया बन जाए, वही नमाज. तो रोजा भी इसी तरह, जो फिजिकल पार्ट है वो है भूखा रहना प्यासा रहना, और जो स्पिरिचुअल पार्ट है, जो असल ऑब्जेक्टिव है रोजा रखने का, वो है कि हमारे ईमान में पावर आ जाए, हमारी रूह में और पावर आ जाए, ताकि गुनाह करने का अपॉर्चुनिटी भी मिले, मौका भी मिले, पोटेंशियल भी हो, तो भी इंसान गुनाह की तरफ ना बढ़े. ये है रोजा का मेन ऑब्जेक्टिव. ऐसे ना हो कि गुनाह का मौका मिले, अच्छा मौका मिले, रात का अंधेरा हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई विटनेस करने वाला ना हो, और खूब मुंह काला करे. ये तो रोजा का मकसद नहीं हुआ. तो समझो ये हुआ कि भूखा रहना प्यासा रहना अपना रंग नहीं चढ़ा पाया. असल है कि रमजान आए और अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ा दे, कि हम इतने बदल जाएं कि हमारे घर वाले खुद विटनेस करें कि इसके अंदर तो इतना तब्दीली आ गया. जब हम बाहर निकलते हैं अपने इलाके में बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, तो इलाके वाले भी विटनेस करें कि इसके अंदर तो इतना फर्क आ गया. जब मस्जिद में एंटर हो, मस्जिद वाले विटनेस करें, इसके अंदर तो बड़ा फर्क. ये है रमजान का ऑब्जेक्टिव. तो ये सिर्फ भूखा और प्यासा रहने से नहीं होगा. हर रोजेदार रोजे के हालत में अपने बारे में फिक्र करे कि कैसे मैं बदल जाऊं, कैसे मैं यूटिलाइज हो जाऊं, कैसे रमजान अपना रंग मेरे ऊपर चढ़ा दे. हर इंडिविजुअल अगर यकीन करे, अगर इस कॉन्सेप्ट पर आ जाए, इस फिलॉसफी को अपना ले, तो यकीन करे दुनिया में जीने का मजा आ जाएगा. हर रोजेदार का रोजा सर के ऊपर से जाए ये भी जरूरी नहीं है. हदीस में आता है कुछ रोजेदार ऐसे हैं कि उनको शाम तक सिर्फ भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो भूखा और प्यासे तो रहे लेकिन बाकी गुनाह करते रहे. तो रोजा का तो ये मैसेज ही नहीं है, रमजान का तो ये मैसेज ही नहीं है कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना. भूखा प्यासा, जैसे मैंने अर्ज किया कि भूखा रहना प्यासा रहना, अपने आप को रोक के रखना, दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ रोजा. अब बाकी चीजों को भी अमल करना है, भाईचारा बांटना है, प्यार बांटना है, पड़ोसी से जो अनबन हुई है उसको सुलझाना है, जो लेन देन का मामला है उसको क्लियर कट रखना है, गुस्सा नहीं करना है, जुबान की हिफाजत करना है, नजरों की हिफाजत करना है, अपने दिमाग के सोचने के एतबार से सोच की हिफाजत करना है, क्या पकड़ रहे हो, किधर चल, बहुत से चीज अकोमुलेट होकर इज इक्वल टू मकबूल रोजा. ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंसान सहरी कर ले, शाम को इफ्तारी में हिस्सा ले ले और इतना खा ले कि ईशा भी ना पड़े.
تو روزہ کا تو یہ پیغام ہی نہیں ہے، یہ پیغام نہیں ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا ہے، ابھی شروع کے دن ہے، تو شروع کے دن میں دیکھیں گے مسجد ماشاءاللہ ایک دم بھرا ہوا، جیسے جیسے کچھ دن اور آگے جائے گا خالی ہوتے ہوتے لاسٹ میں پھر پک کر لے گا، تو اس کا تو نام روزہ نہیں ہوا نا۔ روزہ جو ہے وہ رواجی طور پر مت رکھو، سولیڈ وے رکھو کہ کچھ فرق تو ہو، اور صبح اتنا بھی نہ کھا لو کہ شام تک پتہ بھی نہیں چلے کہ میں روزہ تھا، تو روزہ کا فائدہ آبجیکٹیو تو نہیں پورا ہوا نا، کہ اتنا کھا لیا کہ عصر 5 بجے شام تک ڈھکار آ رہا ہے، کہ اتنا، اب روزے کا تو مقصد ہی نہیں پورا ہوا۔ اور بھائی اتنا کھاؤ کہ تھوڑا سے تکلیف بھی محسوس ہو، تاکہ وہ فیلنگز ہمارے اندر آئے کہ دنیا کے اس کونے میں لوگ کیسے رہتے ہوں گے جن کو 3 دن 4 دن جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں برتا، جن کے بچے بھی بھوکے سو جاتے ہیں، جو محنت کرنے کے باوجود بھی دن میں 1 میل کھاتے ہیں اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، وہ فیلنگ تو ہمارے اندر آئے۔ اتنا نہ کھا لو کہ 12 بج گیا، دن 1 بج گیا، 2 بج گیا، کھانا بالکل بھوک ہی نہیں لگ رہا، پیاس ہی نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، زیادہ صبح کھانے میں، سحری اچھی طرح رچ کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اپنے روح کو پاوا دینا ہو تو اتنا کھاؤ کہ تھوڑا سا تکلیف بھی محسوس ہو، اور اس تکلیف کے حالت میں جب یہ گنہگار ہاتھ اللہ کے دربار میں دعا کے لیے اٹھتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت بھی مجبور ہو جاتی ہے اس دعا کو سننے پر، کہ فرشتے بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، بھوک کے حالت میں ہے، پیاس کے حالت میں ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، جو آج سے کئی 1000 سال پہلے دنیا میں ہوئے وہ بھی اس کو جانتے ہیں، 1000 سال آنے والا جو ہے جو دنیا میں ہوگا وہ بھی اس کو جانتا ہے۔ تو ایک بھوکے کے حالت میں، پیاس کے شدت کے حالت میں دربار میں ہاتھ اٹھا کے یا رب کہہ رہا ہو، کیسے وہ دے گا؟ تو وہ فیلنگ تو ہمارے اندر آئے، اور یہ مہینہ ایک پیغام لے کر آیا ہے کہ میں آیا ہوں اور چلا بھی جاؤں گا، مجھے استعمال کر لو، مجھے استعمال کر لو۔ جو سمجھ جاتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور جو بیچارہ نہیں سمجھتا وہ صرف ایک ہی چیز کو پکڑا ہوا ہے، سحری افطاری، بس یہی دو میں وہ بیچارہ رنگی مار رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور اپنے اور لوگ پوچھتے کہتا میں روزہ، بھائی ٹھیک ہے روزہ تو ہے لیکن رنگ نہیں چڑھا پائے گا۔ رمضان کا مقصد ہے اپنا رنگ چڑھائے، ایسا رنگ چڑھائے کہ عید کے نماز کے بعد پورے گھر کے لوگ اس سے خوش، پورے علاقے کے لوگ اس سے خوش، پورے خاندان کے لوگ اس سے خوش، وہ جہاں بھی جائے خوش۔ یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ تو اس لیے معزز سامعین نے کہا اب کوئی محنت نہیں ہے، یقین کرے ہر انسان صرف اپنے بارے میں فکر کر لے، ہر مرد اپنے بارے میں سوچے، یہ 15 چیزیں میرے اندر جو ناسٹی چیزیں ہیں، گندی چیزیں، اس رمضان میں نے چھوڑنا ہے۔ ہر انڈیویجول، ہر عورت جو میرے اندر 10-15 چیزیں برائی کی تھی، یہ میں نے چھوڑنا ہے، بس ختم، رمضان اپنا رنگ چڑھا لے گا۔ ورنہ جیسے کنٹینٹ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ مہینہ قیامت تک آئے گا اور آتا رہے گا، آئے گا اور جائے گا۔ اور اگر ایک چیز آپ سب نوٹ کریں گے، یہی ایک مہینہ پورے 12 مہینے میں یہی ایک مہینہ ہے جو بہت رفتار سے جاتا ہے۔ صرف پہلا عشرہ 10 دن تھوڑا سے اسٹرگل ہوتا ہے، کیونکہ 11 مہینہ کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے نا۔ یہ ایک جو پہلا عشرہ فیسٹ 10 days صرف یہی انتظار ہے، اس کے بعد باقی 20 تو جس راؤنڈ دا کونا۔ تو اس لیے معزز سامعین اکرام، یہ بھی دن ہے ہمارے پاس، اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 2 چیزوں کا رسپانسبلٹی لے لے، میں محمد رسپانسبلٹی اپنے لیتا ہوں، اس کو جنت دلاؤں گا۔ ایک زبان کی حفاظت کر لے، دوسرا جو 2 پیر کے بیچ میں جو پرائیویٹ بات ہے اس کی حفاظت کر لے۔ یہ 2 چیزیں جس نے صحیح استعمال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے اپنے اوپر، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت دلاؤں گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی پاپ ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی گناہ ناسٹی چیزیں ہو رہے ہیں، یا تو زبان سے یا اس چیز سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے، ایشورنس دے رہے، تم ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں محمد ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت دلاؤں گا۔ تو اس ایک مہینے میں یہ 2 چیز سنبھال لے، آنکھوں کا دیکھنا، غلط نہ دیکھے، کانوں کا سننا، جیسے مونگ نے کہا
ना देखो इवल, ना बोलो इवल, ना सुनो इवल। ये बहुत सॉलिड मैसेज है। ना सुनना, ना बोलना, ना देखना, एक चौथी चीज है ना सोचना। ये 4 प्रिंसिपल अगर इंसान अपना ले और इस महीने के अंदर अपना ले, 30 डेज अकॉर्डिंगली अगर गुजार ले, यकीन करे इसका इंपैक्ट, इसका रिफ्लेक्शन बाकी 11 महीने पे पड़ेगा। ये 1 महीना प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, हर एतबार से प्रैक्टिकल। इसका इंपैक्ट हम खुद देखेंगे, खुद देखेंगे। यकीन करो, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद देखेंगे मेरे अंदर चेंजेस आ रहा है। मेरा जो स्पिरिचुअल है अब उसका इंपैक्ट फिजिकल पे पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से जब दिल साफ होता है ना, अंदर से जब दिमाग साफ होता है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन जिस्म पे पड़ता है। और जिसके अंदर से गंदा होता है उसका भी इंपैक्ट बाहर पड़ता है, क्योंकि जैसा सोच होता है वैसा एक्शन होता है, जैसा सोच होता है वैसे वर्ड्स फ्लो पे फिर वो फेंकता है। इसे वो कहने वाले ने बड़ा बेहतरीन बात कहा, ये जुबान जो है ना, जुबान, ये जुबान जब खुलती है और जो निकालती है तो पता चलता है ये लॉक स्मिथ अंदर है या सोनार अंदर है। जुबान के खुलने से ही पता चल देता है कि अंदर लॉक स्मिथ है, लोहार खाना है, या सोने का खान है। ये जुबान ही से फैसला किया जाता है। तो ये 1 महीना अगर हम इसको इस्तेमाल कर ले, यकीन करें, वी विल बी एंजॉयिंग रेस्ट ऑफ आवर 11 मंथ्स। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस माह मुबारक के स्पिरिचुअल साइड और फिजिकल साइड दोनों को समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह इस महीने को कबूल अता फरमा, इस महीने की इबादत को कबूल अता फरमा, और जो लोग या अल्लाह मेहनत कर रहे हैं उसके मेहनत को कबूल अता फरमा। जो लोग ईमान के साथ दुनिया से चले गए उनकी मगफिरत अता फरमा। जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पाबंदी के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, और इन बातों को आगे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। जो लोग या अल्लाह मेहनत कर रहे हैं, जिस भी लाइन से मेहनत कर रहे हैं, इबादत के लाइन से, खाने पकाने के, सहरी इफ्तार, जो भी मेहनत, सबको कबूल अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक। The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry, your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा ज़बी अफसुरदा कदम लग ज़ीदा मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नज़र शर्मिंदा बदन लरज़ीदा नज़र शर्मिंदा बदन लरज़ीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، زبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، زبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع۔ ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔